السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، سنت کے لہراتے پرچم جو حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام السنت المنشورہ کا ترجمہ ہے اردو میں، اور اس سے آپ حضرات استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب جو ہے اعلام السنت المنشورہ سے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں بالترتیب، اس سلسلے کی اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان میں کبھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ایمان میں کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، ایمان کی ڈیفینیشن میں، ایمان کی تعریف میں بات آ چکی ہے کہ تزید بالطاعہ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ ایمان جو ہے وہ اطاعت کے ذریعے سے، اطاعت کی وجہ سے بڑھتا ہے اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں کی وجہ سے گھٹتا ہے۔ یہ بات آ چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ایمان کی تعریف میں، ایمان کی ڈیفینیشن میں کہہ تو دی گئی، لیکن کیا دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سوال ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں چند دلیلیں جس سے واضح طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان میں واقعی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ، یعنی ان کا ایمان جو پہلے سے ہے اس کے ساتھ مزید ان کے اندر ان کا ایمان بڑھ جائے۔ تو ان کا ایمان ثابت ہے پہلے سے کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن مزید ان کا ایمان بڑھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صریح لفظوں میں فرماتا ہے لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ بطور ایمان کے طور پر اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، اور پہلے سے ان کے پاس ایمان موجود ہے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ایمان بڑھتا ہے، بیشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ہم نے بطور ہدایت کی حیثیت سے انہیں بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اضافہ کر دیا، ہم نے زیادہ ایمان والا، زیادہ ہدایت والا بنا دیا۔ تو ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بات اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، الذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سے بھی واضح طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدایت پہلے سے ہے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اضافہ ایمان کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ فرماتا ہے زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت میں مزید بڑھوتری کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دے گا، یا جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید ہدایت عطا فرما دی۔ تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہدایت یافتہ وہ پہلے سے تھے یا ہدایت یاب ہوئے، ہدایت کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ہدایت عطا فرما دی۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں مزید بڑھوتری ہو جائے۔ اس میں صاف لفظ میں ایمان کا تذکرہ آیا ہوا ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سننے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو نیکی سے ایمان بڑھتا ہے،
نیکیوں سے، اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے. یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، اطاعت کی وجہ سے، اطاعت کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے ایمان کم ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخشوہم فزادہم ایمانا، فخشوہم فزادہم ایمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ایمان میں اضافے کا تذکرہ فرمایا ہے. وما زادہم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. یہاں پر بھی ایمان کے ساتھ ساتھ تسلیم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کلام کی آیات نے ان کے ایمان میں اور تسلیم میں اضافہ کر دیا. تو ایمان اور تسلیم یعنی ایمان اور اسلام، استسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کر دیا. خیر، یہ آیتیں ہیں، تقریباً 8 آیتوں کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی متعدد آیات اللہ کے کلام کے اندر موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، وہ بھی حدیث بڑی عظیم الشان ہے، اسے بھی ہم سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، ایک لمبا واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت میرے بھائیو حنظلہ اسدی یا حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. اور لمبے واقعے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تکونون فی کل حالت کحالتکم عندی لصافحتکم الملائکۃ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یقیناً تم ہر حال میں ویسے ہی رہتے جیسے تم اس وقت ہوتے ہو جب تم میرے پاس ہوتے ہو، یعنی میرے پاس ہوتے ہوئے، میری مجلس میں ہوتے ہوئے، جب تم میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس وقت تمہاری حالت ہے ایمان کی پختگی، ایمان کے اندر اضافہ اور ایمان کے اندر مضبوطی اور صلابت، جس طرح سے تم بڑے اور اعلیٰ معیار پر ایمان کے میری اس مجلس کے اندر موجود ہو، تمہاری حالت ایسی ہے، اگر تم اسی طرح سے اپنی ہر حالت میں رہتے، یعنی ہمیشہ تمہارا ایمان ایسے ہی رہتا، لصافحتکم الملائکۃ، تو فرشتے تمہارے پاس آ کر کے تم سے مصافحہ کرتے. تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. بعض روایتوں میں ہے فی بیوتکم وانتم فی طرقکم، تمہارے راستوں میں آ کر کے فرشتے تمہیں مصافحہ کرتے، سلام کرتے، اور تمہارے بستروں پر آ کر کے فرشتے تمہیں مصافحہ کرتے. تو اس حدیث سے کیا معلوم پڑا؟ اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات معلوم پڑ رہی ہے کہ ایمان ایک کیفیت میں نہیں رہتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت کی باتیں بتلاتے تھے، جہنم کی باتیں بتلاتے تھے، جنت کی نعمتیں اور وہاں کے حور و قصور اور دیگر سب نعم کا تذکرہ فرماتے تھے، تو ان کی کیفیت عجب ہو جایا کرتی تھی اور وہ گم ہو جایا کرتے تھے، کھو جایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، اور ایمان کی پختگی اور ایمان کا کمال ان کے یہاں آنے لگتا تھا. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کا تذکرہ کرتے تھے تو مزید ان کے ایمان میں پختگی ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کے دل تھرا اٹھتے تھے. تو یہ ہے اصل میں ایمان. لیکن ظاہر سی بات ہے جب صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس سے باہر اپنے کام کاج میں، کھیتی باڑی میں، بال بچوں میں اور دیگر مشغولیات میں ہو جاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی وہ اعلیٰ کیفیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتی تھی وہ باقی نہیں رہتی تھی. اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اسی بات کو حنظلہ اسیدی نے کہا کہ ہماری ایسی حالت ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اعلیٰ ایمان ہو جاتا ہے، اور گھر آتے ہیں، بال بچوں میں آتے ہیں، کھیتی باڑی میں آتے ہیں تو ایمان وہ نہیں رہ جاتا. اسی بات کو انہوں نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، یہ تو منافقت ہے میری، وہاں اتنا اونچا ایمان اور یہاں آ کر کے ایمان اتنا کمزور. تو اسی بات کو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کبھی ایسی کیفیت ہوتی، کبھی ایسی، کبھی ایمان بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی تقویٰ بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے. اس لیے تم یہ مت سمجھو، اگر تم ایسا جیسا تم سمجھ رہے ہو، اگر ایسی کیفیت ہو جاتی تمہاری جس حالت میں تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اگر یہی حالت تمہاری ہمیشہ ہو جاتی تو یاد رکھو کہ فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر کے اور تمہارے راستوں میں تم سے مل کر کے مصافحہ کرتے. تو یہ چیز ممکن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً، لیکن اے حنظلہ یاد رکھو کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے. ایک گھڑی انسان ایسی، ایک لمحے انسان ایسے ہوتا ہے، ایک لمحے انسان ایسے ہوتا ہے. اس لیے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو یہ
اللہ کے کلام کی چند آیات، اللہ کے نبی کی حدیث، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اچھی طرح سے غور سے پڑھیں، غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ایمان کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔